نام حسین میرا محی میرا آقا میرا امام میرا محی میرا آقا میرا امام صبا کو بھیج کے روزے پہ کر رہا ہوں دعا کرے قبول الہی میرا سلام کرے قبول الہی میرا سلام جو کربلا کی زمیں پر ہوا تھا ان کا ورود تو پھر کے دیکھتے تھے صبر کا مقام تو پھر کے دیکھتے تھے قبر کا مقام سنا نہ ہے کسی سنگ دل نے لاکھ کہا رسول کا ہوں نواسا ہے میرا رسول کا ہوں نواسا ہے میرا نام نہ پوچھو وقت وہ کیسا تھا جب مدینے سے چلے ہر ایک کا لیتے ہوئے سلام چلے ہر ایک کا لیتے ہوئے سلام پناہ لیتے تھے دشمن اجل کے دامن میں جو وار کرتے تھے لے کر علی کا نام جو وار کرتے تھے لے کر علی کا نام حسین فدا ہو اس پہ فاتحہ انسان کے لیے موت ہے غم بے وطنی کا جا کا ہے دو عالم بے وطنی کا صدمہ نہیں کچھ موت سے کم بے وطنی کا آفت قیامت ستم بے وطنی کا آفت قیامت ستم بے وطنی کا کانٹوں کے علم سید سجاد سے پوچھو ایذائے سفر مسلم ناشاد ایذائے سفر مسلم ناشاد سے پوچھو کی سخت دغا کوفیوں نے گھر سے بلا کے سب پھر گئے جن لوگوں کے دعوے تھے وفا کے لاکھوں ہیں عدو جائے کدھر جان بچا کے آفت میں گرفتار ہوئے کوفے میں آ کے آفت میں گرفتار ہوئے کوفے میں آ کے یاور نہیں ہمدم نہیں غمخوار نہیں ہے نرغے میں اور کوئی مددگار نہیں ہے نرغے میں ہے اور کوئی مددگار نہیں ہے سنگ دل ایسے وہ جفاکار و ستمگر کوٹھوں سے لگانے لگے مظلوم پہ پتھر نورانی بدن ہو گیا مجروح سراسر اور سامنے سے منہ پہ لگا ظلم کا خنجر اور سامنے سے منہ پہ لگا ظلم کا خنجر کیوں گرنا پڑا ہے
پلک پھٹ کے زمیں پر لالے لبے جا بخش گرے زمین پر لالے لبے جا بخش گرے زمین پر منہ کر کے سوئے چرخ کا شکر خدایا راحت ہے یہ بندے نے جو کچھ ظلم اٹھایا غم یہ ہے کہ ہے دور ید اللہ کا جایا شبیر کے ہاتھوں سے کفن ہم نے نہ پایا شبیر کے ہاتھوں سے کفن ہم نے نہ پایا دنیا سے سوئے خلد کوئی دم میں سفر ہے یا ہم پہ کچھ بن گئی کیا ان کو خبر ہے یا ہم پہ جو کچھ بن گئی کیا ان کو خبر ہے یہ کہتے تھے مسلم کے لینوں نے خزارہ ایک سنگ ستم اس لب مجروح پمارا ریش اور گرے با میں لہو بھر گیا سارا جب حال یہ پوچھا تو کہا جنگ کا یارا جب حال یہ پوچھا تو کہا جنگ کا یارا آدھا سے کہا دل میں ذرا رحم کو جاڑو پانی مجھے تھوڑا سا پلا دو غشا گئے پانی مجھے تھوڑا سا پلا دو کب سنتے تھے بے کس کا سخن ظلم کے بانی تے قتل کی تدبیر میں وہ دشمن جانی لے آئی ضعیفہ وہیں ایک جام میں پانی قسمت نے مگر بجھنے نہ دی تشنہ دہانی قسمت نے مگر بجھنے نہ دی تشنہ دہانی سوکھی ہوئی تھی گل سے زباں خشک گلو تھا اس پانی کو منہ سے جو لگایا تو لہو تھا اس پانی کو منہ سے جو لگایا تو لہو تھا پھینکا اسے جب خاک پہ بادی دے گریا ایک جام ضعیفہ نے دیا پھر انہیں اس پینے بھی نہ پایا تھا کوئی گھونٹ وہ ذیشاں پانی میں جدا ہو کے گرے گوہر زندہ پانی میں جدا ہو کے گرے گوہر زندہ فرمایا کہ ثابت ہوا پیاسے ہی مریں گے اب ساقی کوثر ہمیں سیراب کریں گے اب ساقی کوثر ہمیں سیراب کریں گے دشمن تو کئی سو تھے یا بے دشمن تو کئی سو تھے یہ بے یار و مددگار برچھی کبھی پڑتی تھی تلوار اندھوں پہ اندھو تھے ازر پہ تھے ازر کس یہاں سے کمو تکتے تھے ہر بار کس یہاں سے کہ کمو تکتے تھے ہر بار بازو تو ستمگار جو باندھے تھے رسن سے فوارے خون چھٹتا تھا ہر زخم بدن سے فوارے خون چھٹتا تھا ہر زخم بدن سے فرما کہ یہ گردن طرف قبلہ جھکائی شمشیر جفاکار نے چمکا کے اٹھائی آواز یہ مغدوم کونین کی آئی مرتا ہے ہر اول میرے بچے کی دعائی مرتا ہے ہر اول میرے بچے کی دعائی اس ظلم سے باز آ جاؤ خدا تجھ کو ظلم سے باز آ جاؤ خدا کا تجھے ڈر ہے ظالم تیرے مسلم پہ میرا حاسب میرے لیے کم حشر کے دن سے یہ نہیں دن تربت سے میں نکلی ہوں لیے لاش محسن
مظلوم کو تو قتل تو کرتا ہے وہ، لیکن بن باپ کے ہو جائیں گے بچے کہیں کم سین، بن باپ کے ہو جائیں گے بچے بچے کہیں کم سین، ہوں سر پہ نہ لے چھوڑ دے آوارہ وطن کو، کرانا عباس دلاور کی بہن کو، کرانا عباس دلاور کی بہن کو. مومنین، بعد میں آنے والے مومنین کو بھی ضرور اطلاع دیجیے کہ مجلس یہاں پہ ٹھیک 7:15 بجے شروع ہو جاتی ہے اور مولانا انشاءاللہ ٹھیک 7:45 بجے ذب ممبر ہوتے ہیں. یہ سلسلہ انشاءاللہ یہاں پر 12 محرم تک ساری جاری رہے گا، جس میں مولانا شوکت علی مرزا صاحب خطاب فرمائیں گے. میں گزارش کروں گا مولانا صاحب سے تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. اور محمد وآل محمد واز بلند صلوات. آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دیے. آج کی جو مجلس کے اسپانسر ہیں ان کی مرحومین کے لیے اور تمام حاضرین کے مرحومین کے لیے. صلوات پر محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وهو القادر المؤمن المهيمن العزیز الجبار الخالق البارئ المصور. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمة للعالمین جد الحسن والحسین المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم المحمد. الصلاة والسلام علی الامام المظفر شجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر ابی شبیر وشبر قالع بالخیبر ثاقی حوض الکوثر. الامام نجم الثاقب امام المشارق والمغارب مظہر العجائب ومظہر الغرائب الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب مولانا و مولا الکونین نبی الحسنین علی ابن ابی طالب. الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. صلوات پر محمد و آل محمد. Respected ladies and gentlemen, mu'mineen wa mu'minat, yesterday we have started the first majlis of this series of this year. Whenever we go to the first majlis, you look at the face of the Zakir, expect to be a new face, new subject, new title,
And generally you understand the title, the subject for the 12 majalis, when the Zakir will read the first sentence or the ayat or the hadith. I am sure you must be surprised that neither yesterday nor today I read neither any ayat nor any hadith. I am sure that the audience are confused, trying to understand what this Maulana is going to address for the next 11 more days. Unfortunately, my habit is to address the subject which I consider as the most important. If the need is of one subject, the topic can be one. But if the need is more than one, topic cannot be one. بیماری اگر ایک ہو تو ایک دوا دی جا سکتی ہے. اگر ہر کونے سے قوم بیمار نظر آئے تو اس کے لیے ایک دوا نہیں دی جا سکتی. Yesterday I tried to initiate the subject by saying that the moment we saw the first moon of Muharram particularly, our schedule gets changed, the activity gets changed. Mind started processing something more. And this is what we call it as azadari. One is the external one, the superficial one, that you see something called as farsh-e-aza, you see something called as the morning dress. But I raised a question also that last year also we did the same thing, this year also we are doing the same thing, and no matter how much old you are or I am, year after year we are commemorating the martyrdom of Imam Hussain, shahadat of Imam Hussain, narrating the old stories of Karbala. What change we have brought to the society, to the community, to ourselves, to myself. Did we ever think of how many majalis we have attended from last year to this year? I'll put one more complicated question. Do you ever count how many majalis we have attended since the time we took birth or we started understanding what majlis is? Nobody, neither I. Somebody from Pakistan, they made a team and they tried to count the number of majalis that takes place in Muharram, particularly in the first 10 days. And they found that only in a single city of Karachi there are 63 majalis takes place every day in the first 10 days. This is those majalis which we count them as badi majlis. They have not counted the local small majalis that takes place in localities and mohallas and chote families mein. Then they counted how many majalis took place in a single city like Karachi in a span of 1 year time. They came to a number called
450,000 majalis took place in a single city of Karachi in 1 year time. Imagine a city where there are 450,000 discourses in the form of a Majlis Hussain. How much taqwa that city should have, what level of taqwa the mu'min of that city should have. What about you and me? Sometimes when we get something free of cost, we do not count the value of that thing. That is my fear. Yesterday I tried to touch that point. There are 12 imams, 14 masumeens, but nobody conduct majalis to this extent, even for Imam Ali. We never even heard of Ashray Majalis for the Shahadat of Hazrat Fatima Zahra Salamullahi alayha. At least for those Aimma and those Masumeen whose Shahadat fall during Ayyam Azha, somewhere some Mu'minin do conduct Majlis Shahadat of those Aimma. Otherwise, after fourth Imam, probably once in a while you hear the Shahadat of the Wiladat of the Aimma. Such an importance has been attached to this Azadari Imam Hussain. Not only from 1st Muharram till 8th Rabiul Awwal, in the entire year, whenever there is a death in any family, we don't even take the dead body from our house until we conduct a Majlis Hussain. Not Majlis Ali, not Majlis Fatima Zahra. Even when we have a wedding ceremony, we don't conduct the wedding ceremony until we start a Majlis Hussain. So much attachment is there with Zikr Imam Hussain, Azadari Imam Hussain. It is time for us to understand what is the objective of doing this majalis. What could be the outcome of this majalis at the end of a particular period of time? Unless you know the objective, unless you know what is the outcome we are expecting from this majlis, then only you will realize the importance of this majlis, importance of Azadari Hussain. If I don't know why I am doing this, as I told you yesterday, if I am doing this Azadari because my father was doing that, and I am doing because if I don't do, my son will not do that, this is called rasm, a tradition. You don't need any spirit in a rasm. Something has to be done, so it has to be done. If it is not a rasm, if it is not a tradition, then what it is? Take Azadari Imam Hussain as a responsibility, as a duty. Why we were doing in the past, why we are doing today. Yesterday I said, we don't know how many times in our life when we read the Ziyarat Imam Hussain or Ziyarat Ashura, we say, فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ. Oh God, kash main Karbala mein hota. This line, فَيَا لَيْتَنِي, it has to be from our heart, mind and soul. Unfortunately, this line, this statement in the Ziyarat, it is not created by you and me, it has been taught to us. So we are narrating that, we are repeating that. So I don't know how many Mu'minins are there in this world since 61st Hijrah, and every
time, whenever they read all over the world, so many generations of mu'mineen from last more than 1,350 years, they are saying that, they are repeating that again and again. But there was a person who was not taught. He had the desire to say so, and he said so. فَيَلَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ. There is one difference. When we say فَيَلَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ, we look at Imam Hussain thinking that if I were in Karbala, I would have been with Imam Hussain. That person, he looked at Yazid and think that if I would have been in Karbala, I would have done what Yazid has done to Ahl Bayt. His name is Mutawakkil Abbasi. The Abbasi period started from 134 Hijrah, and he is the 10th among Banu Abbas. Imam Ali died in 40th Hijrah. Before his death, he said one sentence, وَآشِرُهُمْ أَكْفُرُهُمْ. He indicated that the 10th one in Banu Abbas will not be kafir. The superlative degree of kafir is called akfur. He said the 10th one will be the kafir of kafir, superlative degree of the kafir, and that is Mutawakkil. And he used to say from his inner desire that if I were in Karbala, I would have done what Yazid has done to Imam Hussain. Yesterday I raised the same question. No matter how many times we can say that if I were in Karbala, I cannot go back to 60th Hijrah, I cannot go back to 61st Hijrah, I cannot go to Imam Hussein's era. Still we are saying that. But when Mutawakkil said that if I were in Karbala, he gave a thought what he would have done. He said that since Yazid was there, so he killed Imam Hussain. Now I am not in 61st Hijrah. I am in 240 Hijrah. So what can I do? Because he was there after 200 years of the death of Mawla Ali. He was there after about 220 years after Karbala. But thinking about Karbala, he is thinking about Yazid, he is thinking that now when after 200 years I am here, what best I could do if I have to do something if I were in Karbala. He said, Yazid has killed Imam Hussain. Now I cannot kill Imam Hussain because Imam Hussain is already killed. So what can I do? He said, if I cannot kill Imam Hussain, I can at least plunder his grave. And he was the first person who plundered the Rawza Imam Hussain. Not only he did that, he tried to make that point to be totally disappeared from the earth. So he changed the direction of Nahr Furat so that with the pressure of water, it should be totally washed away. Well, we say it is a mu'jiza that still the Rawza of Imam Hussain is still there. The water stopped. The bullocks that he sent, they were stopped. The soldiers that he sent, they were stopped. They could not do anything. But at least Mutawakkil was right to do what he thought. If I say repeatedly, فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ from my tip of the tongue, and my action do not support what I am saying from tip of my tongue, that means when there is a difference between my words and my action, that is called munafiq. That is called munafiq. The meaning of munafiq is he says something from tip of the tongue, but
his action doesn't support what he say. Therefore, it is the duty and responsibility of every participant, every azadar, every matandar, every organizer of a majlis, every zakir majlis, to make sure that we have to understand and make ourselves ready for what? To participate in the battle of Karbala. Oh Hussein, if I was not in 61st Hijrah, tomorrow when your waris, when your father, when your son will appear as the last Imam, make me qualified to be associated with my Imam. That is the vision of Azadar Imam Hussain. Azizan Nigrani, पूरी जिंदगी आजादारी करने के बाद अगर हमको शिमर का खंजर तो याद रहे, हुसैन का सजदा भूल जाए, तो फिर हमने हुसैनियत से कुछ भी हासिल नहीं किया. अल्लाह का शुक्र है कि he has created a platform for us in the name of Majlis Hussain. And whenever there is a majlis, I am sure the way I am addressing you today, many times I am also on the other side of the member, in the audience. The moment we hear any Maulana, we say, oh, this Maulana is not good, or that one majlis is not good. Why? What is the parameter on which you judge a Maulana? What is the parameter on which you judge a majlis? Based on people? Based on number of naras that we raise in a majlis? Based on the size of tabarruk? What is the parameter to decide which is a successful majlis, which is not a successful majlis? We often discuss, no, nothing to shy, we often discuss. With every majlis, particularly during the Muharram, we often discuss the subject. What is the parameter? We say that Maulana should do something which should have an impact on the children. Acha. Maulana should read a majlis by which there should be an impact on. First we used to say audience, now we are saying children. Because the audience got graduated. The children are yet to graduate, and it is the duty and responsibility of the Maulvi or the Zakir Imam Hussain to address in such a manner that the children should be able to understand what Maulana is saying. My dear parents, due respect to you, a child who could not understand his father, a child who could not understand his mother, a child who has spent much more time with his or her parents as compared to the time that he is going to spend with Zakir Hussain. You are expecting to have more impact from the Zakir on the children as compared to parents. Where is the responsibility lies? See, I have taken multiple, as I said, बीमारी अगर एक हो तो एक दवा दी जा सकती है. But if there are multiple बीमारीज, we cannot give a single solution. There are so many subjects, starting from 1st of Muharram to 10th of Muharram, from the attributes and the values of Ashura, from the values of Imam Hussain, from the value of tragedy of Karbala. Sabr could be one topic. Qurbani should be one topic. Isar can be one topic. Ittihad, unity can be one topic. Jihad can be one topic. Responsibility of a member can be a topic. And when I have the guts to say responsibility of the member, I will also say what is the responsibility of a parent, of a mother, of its father. Who is the first teacher of a child?
Is Zakir Hussain is the first teacher? Is the Khatib of a masjid is the first teacher? It is the mother of a child. جس کی گود فقط گود نہیں ہے بلکہ کردار سازی کا جامعہ ہے. It is the university from where, depending upon her abilities, she can make the child either hur or hurmula. And that is the reason that in order that mother should be able to educate the child, and if she is not educated in the first step, there is a possibility that the infection of illiteracy will go not only to her child, but in the progeny, in the generation to come. That is the reason the Prophet said, "Talabul ilmi farizatun ala kulli Muslimin wa Muslima." It is the responsibility of every Muslim man and woman to seek knowledge. What word he has used in this hadith? He said, "Talabul ilmi farizatun," farz hai. What do you mean by farz? نماز کا پڑھنا فرض ہے. نہ پڑھوں تو گنہگار, انکار کروں تو کافر. روزے کا رکھنا فرض ہے, نہ رکھوں تو گنہگار, انکار کروں تو کافر. حج کا کرنا فرض ہے, نہ کروں تو گنہگار, انکار کروں تو کافر. خمس اور زکات کا دینا فرض ہے, نہ دوں تو گنہگار, انکار کروں تو کافر. علم کا حاصل کرنا فرض ہے, نہ حاصل کروں گا تو گنہگار ہو جاؤں گا, انکار کروں گا تو کافر ہو جاؤں گا. We are lucky, we are really blessed that کہ ہمارا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے جہاں سے مسلسل آواز آ رہی ہے, سلونی سلونی سلونی. پوچھو پوچھو, ask me, ask me, ask me. We take pride when we read this khutbah of Malali that Imam Ali said, "Ask me, saluni, saluni, saluni." What do you mean? What he was expecting to ask him? Masail taharat wa najasat, masail haram wa halal, matter related to theology and fiqh. Or you think that when he says saluni, anything can be asked, whether it is maths, physics, chemistry, English, geography, computer science, information technology, business, market. Ali is repeatedly asking, please ask me anything about the world or hereafter. Today, if I want to call myself as Ali Wala, today, if I want to call myself as Hussain Wala, do you not think that I should be able to tell the people, you ask me because I am Ali Wala, whether you want the knowledge of information technology, whether you want the knowledge of chemistry, physics, English, geography, computer science, any medicine, engineering, you ask me. Malali said, when you go to any new city, if you want to find who is the Shia, look at, take the example of the field of medicine. If you see the best doctor in that city, you consider that he must be a Shia. If you find the best engineer in the city, you must think that he must be a Shia. If you find the best mathematician, think that he must be a Shia. If you find the best linguistic, you think that he must be a Shia. Is it true? Is it true? I came to London for the second time. Suppose if I find a list of the best doctor, the best engineer, the best architect, the best teacher, the best professor in any field, are the Shias? Who is wrong? Malali is wrong? Or we are wrong? Malali said, if you go to any city, the best person must be my follower. Who is the follower? How do we say we are Ali Wale? How do we say we are Hussain Wale? And ظلم تو یہ ہے کہ ہم نے علم کے بٹوارے کیے. When we find somebody very intelligent, having all the resources,
We say you go to Australia, you go to America, you go to UK. You don't have anything, you don't have any resources, you don't have mental, intellectual, you become lonely. جو US, UK, آسٹریلیا گئے ان کے حصے میں آیا میکڈونلڈس کا ڈبل برگر, تلا ہوا گوشت, بھنا ہوا چکن. اور جنہوں نے اپنے آپ کو علم دین کے لیے وقف کیا ان کے حصے میں آئی ارہر کی دال. جو امریکہ, آسٹریلیا, US گئے ان کے حصے میں آیا لیوائی جینز, پولو کا شرٹ, نائکی کا جوتا. اور جنہوں نے اپنے آپ کو مذہب کے لیے وقف کیا ان کے حصے میں آئے مرحومین کے نام پر ایصال ثواب میں دیے ہوئے کپڑے لیں. یہی تو ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے نا, گاربیج ان گاربیج آؤٹ. تم جیسے دو گے ویسے ہی بدلے میں واپس ملے گا. Think that what we have done with the religion, think that what we have done with Azadari Imam Hussain, think what we have done with our own children. It is the duty and responsibility of every intelligent, educated, literate person that میں نے کہا آپ سے کہ امام حسین نے قربانی دی. میں آپ سے پلٹ کر سوال کروں گا, مجلس میں آنے کے لیے آپ نے کیا قربانی دی؟ مجلس میں آنے کے لیے میں نے کیا قربانی دی؟ امام حسین نے اثار کیا, آپ نے کیا اثار کیا؟ میں نے کیا اثار کیا؟ امام حسین نے صبر کیا, آپ نے کیا صبر کیا؟ میں نے کیا صبر کیا؟ امام حسین نے علم کو بانٹا, آپ نے کیا علم کو بانٹا؟ میں نے کیا علم کو بانٹا؟ کون سی ایسی کوالٹی ہے جو ہمارے لیے کامن پیرامیٹر بن سکتی ہے جس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں جو حسین نے کیا وہ ہم نے کیا, جو علی نے کیا وہ ہم نے کیا, جو اہل بیت نے کیا وہ ہم نے کیا, جو محمد نے کیا وہ ہم نے کیا؟ کون سا ایسا ایٹریبیوٹ ہے, کون سی ایسی ویلیو ہے, کون سا ایسا پیرامیٹر ہے جس کو ہم کامن پیرامیٹر بنا کے ڈسکشن کر سکتے ہیں؟ ہاں یقیناً جو علی نے کیا وہ ہم نے کیا, ہم کو حق پہنچے گا کہنے کے لیے کہ ہم علی والے ہیں. جو حسین نے کیا وہ ہم نے کیا, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم حسین والے ہیں. سوچی تو صحیح کہ کیا کیا ہم نے. Your sacrifices, your contribution is, آج جتنے نوجوان لڑکے پڑھے لکھے ہیں, پڑھ رہے ہیں, قابل بن رہے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے, ان کی ریسپانسبلٹی ہے, ان کی ڈیوٹی ہے کہ ان لوگوں کو پڑھائیں جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. یہ تمہارا کنٹریبیوشن ہے, یہ تمہارا سیکریفائس آف ٹائم ہے. اٹ از ناٹ نیسیسری دیٹ وین وی ٹاک اباؤٹ sacrifice has to be given only in the form of life. No, sacrifice has to be given in the form of funds and money. No. Today the biggest and the costliest commodity is one's time. Quality time is the costliest commodity. Who is ready to give his or her time for the society, for the community? My request is, try to establish small units of education. It could be in a house, it could be in a locality, it could be in a city. And make sure that all those people who do not have the access, and if you have the access, if you are blessed with the education, if you are blessed with the intellectualism, please share with those who do not have the resources. Then you can say, yes, oh Hussain, I have done to my capacity. Or Ali, I have done to my capacity. Majlis cannot be one-sided. Azadari cannot be one way. As we say, نماز پڑھنا کس پر واجب ہے؟ مولوی پر یا ہر انڈیویجول پر؟ ایوری انڈیویجول. روزہ رکھنا کس پر فرض ہے؟ مولوی پر، پیرنٹس پر، ہر انڈیویجول پر. حج کرنا کس پر فرض ہے؟ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. If I ask you, it is his duty to do امر بالمعروف. وہ مولوی کا کام ہے. کرتے نہیں وہ لوگ، فضائل پڑھ کے چلے جاتے ہیں واہ واہ کرا کے. نہیں انل منکر کرنا کس کا کام ہے؟ اور مولوی کا کام ہے. کرتے نہیں ہیں. ان کو واہ واہ کرنے سے مزہ آتا ہے، وہ فضائل پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں، نہ امر بالمعروف کرتے ہیں نہ نہیں انل منکر کرتے ہیں.
Amr bil Maruf, Nahi anil Munkar, namaz, roza, hajj, zakat, these are all the organs of Furu'e-Din. Furu'e-Din is wajib on every individual. Furu'e-Din is not wajib on Zakir Hussain. Furu'e-Din is not wajib on Maulvi. How many times we praise Mawla Ali? We look Mawla only in the Khyber. We look Mawla Ali in the Battle of Badr, Battle of Siffin. Did you ever see Mawla Ali in the field of a Yahudi? Providing water to the plants? What was he doing there? What was he doing there? Giving water to the plants? Can we ask Mawla, oh Mawla, can't you find any other employer? We would have appreciated today if you could have worked in call center. Why Yahudi? He might say, you ask Yahudi why he has given me an appointment, why he has given me an employment. We ask Yahudi, oh Yahudi, Ali is your dushman, dushman awwal. Ali ने मजहब को मारा, अली ने अंतर को मारा, अली ने किले कैबर को घेरा, तुमको कोई और आदमी नहीं मिला? किसी और को तुमने एम्प्लॉयमेंट दिए होते, काम दिए होते, तुमने काम अली को क्यों दिया? What reply he will give? हम जानते हैं अली दुश्मन यहूदी है, हम जानते हैं कि अली ने कैबर को उखाड़ा, हम जानते हैं कि ये अली ने मजहब को मारा, अंतर को मारा. हम बिजनेसमैन जरूर हैं, हम यहूदी भी हैं, मगर बिजनेस में मजहब नहीं देखा जाता. अली के अंदर एक ऐसी क्वालिटी हमको मिली जो किसी और में नहीं मिली. न हमने अली के जैसा ईमानदार किसी को पाया, न अली के जैसा मेहनती किसी को पाया. मनवा ईमानदारी और मेहनत एक सिक्के के दो साइड से, एक कॉइन, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. जो किसी भी बाजार में, किसी भी दौर में, किसी भी मुल्क में चल सकते हैं. So don't say that somebody will discriminate me. Ali has already established him as an example that if you are sincere to your work and if you are hard work, nobody can deny employment to you. On contrary, when he became the fourth caliph, the people of Kufa went to Ali to invite him. Oh Mawla, please come and see our masjid. Ali went to see the masjid. In the morning he went. He saw that there were some people who were performing namaz, reading Quran Majid, tasbih, Allahu, prayers, dua. Okay, he spent some time, he went out. Again he came in the afternoon. He saw the same people performing namaz, performing tasbih, reading Quran. Again he came in the evening. He saw the same people. Now one must be very happy that the people of Kufa are so religious that from morning till evening they are praying God, Almighty Allah, praying namaz, praying tasbih, reading Quran. Ali asked his companion who these people are. The answer came. They are Rijalul Haq. What do you mean? यानी ये अल्लाह वाले हैं. उस जमाने में जो कुछ नहीं करता था वो अल्लाह वाला कहा जाता था. ये जमाने में जो कुछ नहीं करता वो अली वाला कहा जाता है. Then Ali asked what did they do throughout the day? They said, Mawla, they perform prayers, they read tasbih, they read Quran Majid,
وظیفہ اللہ یا اللہ یا رحمان. Then Mawla asked, from where do they get their meals? How do they get their food? کہا ہم کوفے والے رحم کھا کر ان کو کچھ کھانا دے دیتے ہیں. علی نے پوچھا اگر کبھی کوفے والوں کو رحم نہ آئے تو پھر وہ کیا کھاتے ہیں؟ کہا وہ پرواہ نہیں کرتے کھانے کی، وہ ایسی نماز پڑھتے رہتے ہیں، ایسی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، ایسے ہی اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. اتنا غصہ آیا مولا کے چہرے پر کہ مرہب کو مارتے وقت بھی اتنا غصہ نہیں آیا جتنا جواب سنا کہ کچھ نہیں کرتے. تو کہا کہ ان کی مثال کوفے کے کتوں سے بدتر ہے. ان سے کہو کہ مسجدوں کے باہر نکلیں، ہاتھ میں کدال لیں، زمین کھودیں، زراعت کریں، درخت لگائیں. سر کا پسینہ پیروں تک بہا کر دن بھر میں محنت سے پیسے کمانا مستحق کے پسینے تسبیح کے دانوں سے بہتر ہے. عزیزان گرامی, it's a duty to understand. It's a responsibility to reveal what exactly I feel about Imam Ali, Imam Hussain, Karbala and Azadari. I really don't know what are we expecting from this member in next 11 more days or 10 more days. Because nobody has given me any topic. I feel to present this, so I am presenting. That means ultimately I will be responsible if I have to answer this question. But make sure that we should not just remain a traditional azadar. We should not just remain a traditional matamdar. When we say Ya Hussein by beating our chest, make sure that جو ہاتھ ماتم حسین کے لیے اٹھا ہے وہ ہاتھ کسی ظلم کے لیے اٹھنے نہ پائے. جن آنکھوں سے آنسو کو بہا کر ہم نے آنکھوں کو عزت بخشی ہے وہ آنکھ کوئی برا فعل دیکھنے نہ پائے. جن پیروں کو استعمال کر کے ہم نے اپنے آپ کو مجلس حسین تک پہنچایا ہے وہ پیر کسی غلط راستے پر چلنے نہ پائے. جس زبان کو ہم نے ذکر حسین کے لیے استعمال کیا ہے یہ زبان سے جھوٹ اور غیبت نکلنے نہ پائے. جس ذہن سے ہم نے استنباط کر کے آپ کے سامنے نتائج کو پیش کیا ہے یہ ذہن سے بری فکر نکلنے نہ پائے. عزیزان گرامی, دنیا کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ they cannot have time to understand the philosophy of Islam. They don't have time to understand the philosophy of Karbala. They don't have time to understand the philosophy of Imam Hussain. They will look at us, they will look at our behavior, they will look at our character, they will look at our manners and then say that this is the followers of Imam Hussain. So I have to be extra cautious whenever I will come out from any majlis Hussain. آیا تھا آزادار بن کے مگر جب اس مجلس سے باہر جاؤں گا مجھے سفیر حسین بن کے جانا ہے, مجھے حسین کا ایمبیسڈر بن کے جانا ہے. جب میں باہر جاؤں گا تو دنیا مجھے دیکھ کر سمجھے گی یہ حسین والا ہے تو حسین کیسے ہوں گے, یہ علی والا ہے تو پھر علی کیسے ہوں گے. عزیزان گرامی, you are still on the safer side because of probably the lower numbers of Shias in the city, you are not easily identified by a dress. If I talk about a country like India, Pakistan, even UAE, to some extent Bahrain, where you can be easily identified in these days just with your dress, and the entire world is watching at your character. No matter who is the controller of the world media, مجلس حسین سے بڑھ کر کوئی اور میڈیا نہیں ہو سکتا جہاں سے ہم ہمارے کریکٹر کا پروپگیشن کر سکتے ہیں, ہمارے بیہیویئر کا پروپگیشن کر سکتے ہیں, ہمارے مینرزم کا پروپگیشن کر سکتے ہیں. یہی تو حسین نے کیا تھا. Think of
caravan which is going through desert after desert, who is traveling with his ladies and children. आपको मालूम है हम लोग मसाइब के दौरान ये कहते हैं कि आशूर की रात को खैमों को लुटा गया. जस्ट आई एम स्टॉपिंग एट दिस वन सेंटेंस. आशूर की रात को खैमों को लुटा गया. कभी सोचा कि खैमों में था क्या जो लुटा गया? What has Imam Hussain brought from Medina? Do we know that how many camels were there on which there was only water? More than 248 camels were there on which it was loaded only water bags. Because they were traveling. They don't know. After crossing one manzil, one place of stay, until the next station, where will they get the water? And particularly when they have children, when they have ladies. And think that at a time when he was still in a desert called Manzil Sharaf, just before Karbala, he saw that his companions came and told him that they were able to see an oasis. They were very happy. A small piece of land with few trees and small amount of water. Suddenly somebody came and said that no, it's not an oasis with date palm trees. No. They are the arrows raised by another battalion of soldiers who is coming, probably to attack. Hazrat Abbas was getting ready. What exactly is going to happen? He went forward, raised his voice, and said that here there is a tent and there is a caravan of Imam Hussain. Make sure that if you have any problem, any question, you will not move except your commander, whosoever he is. And make sure that he should remove all his arms and ammunition. Then only he can walk to us. This is before Karbala. Ibn Rihai was the commander of that battalion. He came forward and said that I wanted to meet Imam Hussain. I am cutting short the entire dialogue. Ultimately, Hazrat Abbas took her to Imam Hussain. इमाम हुसैन asked, हुर किस चीज ने तुम्हें यहां तक ले आया है? We know that हुर को इब्न जियाद ने भेजा था कि इमाम हुसैन मक्के से निकल चुके हैं, लिहाजा तुमको फॉलो करना है कि इमाम हुसैन जा किधर रहे हैं. And whenever you get a chance, try to either kill him or capture him. This was the duty of हुर. और यहां इमाम हुसैन हुर से पूछ रहे हैं कि हुर किस चीज ने तुमको यहां तक पहुंचाया? हुर ने जवाब क्या दिया कि इस वक्त तो मेरा लश्कर प्यासा है, ऐसा प्यासा है कि जानवर की जुबानें प्यास की वजह से बाहर आ गई. The moment Imam Hussain heard this, he ordered to open all the water bags and serve water to the soldiers of the battalion of Hur ibn Rihai. Somebody went forward and said, "Oh Hussain, you know that
we are traveling through a desert. We have children, we have ladies with us. We don't know when will be the next station. And we have just sufficient water to serve these ladies and children until next station, of which we don't know when it's going to come. He said, प्यास इनकी बुझा दो, मेरे बच्चों का खुदा है. This is Hussain. This is Hussain. मेरा एक सब्जेक्ट आएगा during the days. What is सखावत? What is ईसार? सखी किसको कहते हैं, ईसार किसको कहते हैं? एक दिन पूरी मजलिस पढ़ूंगा मैं इंशाअल्लाह. जो शख्स खुद अपने बीवी बच्चों के साथ सहरा से गुजर रहा है और एक ऐसे लश्कर को पानी पिलाने का हुक्म दिया जा रहा है जिसके लिए मालूम हो चुका है कि वो खुद इमाम हुसैन को या तो गिरफ्तार करने या कत्ल करने के लिए आया है, पानी पिलाना शुरू किया गया. इमाम ने दूसरा हुक्म दिया कि देखो, जानवर के सामने बर्तन भर के पानी रख देना और उस वक्त तक बर्तन नहीं हटाना जब तक के जानवर 3 मर्तबा पानी पीकर अपना सर ऊंचा ना कर ले. This is going on. And Imam Hussain was watching how the water was served to the soldiers of Hur. लश्कर हुर में एक सिपाही बहुत ही आखिरी सफ में था. कहते हैं कि उसके ऊपर प्यास का इतना गलबा था कि वो चलकर आ नहीं सकता था. जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने साथी को पुकार कर कहता कि मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो. मौत और जिंदगी के दरमियान उसकी कैफियत है, न खड़े होने के काबिल का है, न पुकारने के काबिल का है. एक मर्तबा वो अपनी कोनियों के बल पर रेंगता हुआ मश्क तक पहुंचना चाहता था. बहुत दूर से इमाम हुसैन ने उसको देख लिया. पानी की मश्क ले जाकर उससे कहा कि मैं पानी डालता हूं, तुम पानी पी लो. उसके जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी कि वो मश्क के दहाने को अपने हाथों से पकड़ सकता. इमाम हुसैन ने मश्क का दहाना खुद थामा, उस सिपाही को पानी पिलाया. आज हमारा दिल आवाज देता है, ए हुसैन, तुमने दुश्मन के लश्कर के सिपाही और जानवरों को तक अपने हाथ से पानी पिला दिया. मगर हाय सकीना, हाय अली असगर, हाय अतफाल हुसैन, बच्चे छोटे छोटे खयामे लबे से आवाज देते थे, अल अताश, हाय प्यास, हाय प्यास. मगर कोई नहीं था जो हुसैन के बच्चों को पानी पिलाता. यह हुसैन का ईसार था, यह हुसैन की कुर्बानी थी, यह हुसैन की सखावत थी, यह हुसैन का किरदार था. उसके बाद पूछा, जब लश्कर पानी से सैराब हो गया, तब इमाम ने दोबारा सवाल किया कि हुर, किस चीज ने तुमको यहां तक लाया है? हुर ने जवाब दिया कि मौला, कैसे मैं वो जुमला अपनी जुबान से अदा करूं? मुझे इब्न ज़ियाद की तरफ से मामूर किया गया है कि आपको जहां कहीं पाऊं गिरफ्तार करूं या कत्ल कर दूं. मगर मैं जानता हूं कि आप पैगंबर इस्लाम के नवासे हैं, अली और फातिमा के बेटे हैं. हिम्मत नहीं कर सकता आपको गिरफ्तार करने की, और यूं ही छोड़ भी नहीं सकता, इसलिए कि इब्न ज़ियाद को अगर खबर पहुंच जाए तो मेरे अहलो अयाल को कत्ल कर देगा, मेरे घर को मिसमार कर देगा. इमाम ने पूछा, और तू चाहता क्या है? कमला, शाम हो चुकी है, रात की तारीकी में आप किसी सिमत निकल जाइए, मैं किसी और सिमत चला जाऊंगा. इमाम सफर करते रहे. सुबह जब नबुदार हुई तो ऐसे मौके पर अनीस ने शेर कहा, मुश्किल में कटी रात वली इब्न वली की,
مشکل میں کٹی رات ولی ابن ولی کی، مقتل میں ہو گئی صبح حسین ابن علی کی. اب جو صبح نمودار ہوئی، یہ محرم کی 2 تاریخ تھی، آج کا وہی دن ہے. حسین کا چلتا ہوا گھوڑا رک گیا، آگے نہیں بڑھ رہا تھا تو حسین نے سواری بدل دی، دوسرا گھوڑا بھی آگے بڑھنے سے انکار کیا، حسین نے تیسری مرتبہ اپنی سواری کو بدلا. اسی طریقے سے امام نے 7 گھوڑے بدلے. جب کسی سواری نے بھی قدم آگے نہ بڑھائے تو حسین نے وہاں کے لوگوں کو بلا کر پوچھا، اس زمین کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ مولا اس کو ماریا کہتے ہیں. امام نے پوچھا کیا اس زمین کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا مولا اس کو نینوا بھی کہتے ہیں. امام نے پوچھا کیا اس زمین کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا مولا اس کو شط فرات بھی کہتے ہیں. اس کے بعد امام نے کہا کہ تمہیں میرے حق کا واسطہ جلد بتاؤ کہ اس زمین کا صحیح نام کیا ہے. یقالو لہا کربلا. لوگوں نے کہا کہ حسین اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں. کربلا کا نام سنا تو حسین نے کہا کہ اب قافلے کو روک دو. اس منزل پر ہم پہنچ چکے جس منزل کا حسین کو مدینے سے نکلنے کے بعد سے لے کر آج کی تاریخ تک انتظار تھا. قناتیں گھیری گئی. عزیزان گرامی، ہماری نظر کربلا کے میدان پر ہے. آج 2 محرم ہے. حسین کا قافلہ کربلا کی زمین پر پہنچا. ام رباب کی گود میں علی اصغر ہے. ام لیلا کی نظروں کے سامنے علی اکبر ہے. محافظ قافلہ قمر بری ہاشم موجود ہے. ام فروا کے پاس قاسم موجود ہے. چند دن گزریں گے، ام لیلا کے سامنے علی اکبر باقی نہ رہیں گے. اصغر کا جھولا جلا دیا جائے گا. سکینہ کو تماچے لگائے جائیں گے. حسین نے بلایا، بتاؤ یہ زمین کا مالک کون ہے؟ قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے جمع ہو کر کہا کہ فرزند رسول یہ زمین کے ہم مالک ہیں. امام نے کہا کہ زمین ہم کو پسند آ گئی، اسے بیچ دو. کہ مولا ہماری گزارش یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ اس زمین سے گزر جائیے، کیونکہ ہمارے آبا و اجداد نے ہم کو بتایا ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کا بندہ اس زمین سے گزرا ہے کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اس زمین پر آپ پر کوئی مصیبت آ جائے. امام نے کہا کہ یہ ہمارا حتمی فیصلہ ہے کہ ہم اس زمین کو ہمارا مسکن بنائیں گے، ہم یہاں سے گزرنے والی نہیں ہیں. بتاؤ اس زمین کو. معاملہ طے ہوئے. 60,000 درہم دے کر امام حسین نے 1200 اسکوائر میل زمین قبیلے بنی اسد سے خریدی. خریدنے کے بعد ان کو یہ حبا کر دیا، واپس گفٹ کے طور پر دے دیا. کہا کہ زمین ہم تم کو واپس دیتے ہیں لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں. کہا کہ ہمارے مر جانے کے بعد ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. اگر کوئی ہماری قبر تک پہنچنے کے لیے ہمارا زار یہاں تک آ جائے تو ہماری قبر کا نشان بتا دینا. اسے اپنے گھر میں ایمان رکھنا، 3 شب و روز اس کو کھانا کھلانا. اس کے بعد کہا تم چلے جاؤ، تمہاری عورتوں کو بھیجو. بنی اسد کی عورتیں آئی تو امام نے کہا کہ ہم نے تمہارے مردوں سے وصیت کی ہے کہ کچھ دن ہم تمہاری زمین پر مہمان رہیں گے، اس کے بعد ہماری شہادت ہو جائے گی. ہم نے تمہارے مردوں سے وصیت کی ہے کہ اگر ہم مر جائیں تو ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا، لیکن اگر کسی وجہ سے تمہارے مرد ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو ہم تم سے وصیت کرتے ہیں کہ تم آ کر ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. اس کے بعد کہا تم بھی چلے جاؤ، تمہارے بچوں کو بھیجو. بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچے امام کے اطراف جمع ہو گئے. امام نے بچوں کی سروں پر ہاتھ رکھا، کہا بچوں جیسے تم ہو ویسے بچے میرے گھر میں بھی ہے، مگر آج ہے کل نہیں رہیں گے.
میں نے تمہارے باپ سے وصیت کی ہے, میں نے تمہارے ماؤں سے وصیت کی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ حاکم کے خوف سے تمہارے ماں باپ ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں, تو ہمارے مر جانے کے بعد کھیلتے ہوئے آنا, کربلا کی خاک اٹھا اٹھا کر ہمارے لاشوں پر ڈال دینا تاکہ ہمارے لاشیں یوں ہی دفن ہو جائیں. 10 محرم کو حسین کی شہادت ہو گئی, کسی نے دفن نہیں کیا. 11 محرم گزری, کسی نے دفن نہیں کیا. 12 محرم آئی, قبیلے بنی اسد کی عورتوں نے سروں سے چادریں پھینکی, میدان میں نکل کر آ گئے. مردوں کو غیرت آئی, انہوں نے کہا کہ چلو چل کر فاطمہ کے بیٹے کے لاشوں کو دفن کرتے ہیں. میدان کربلا میں پہنچے, تعجب ہونے لگا کیسے پہچانے کے فاطمہ کے بیٹے کا لاشا کون سا ہے, اس لیے کہ کسی بھی لاشے پر سر نہیں ہے. کون لوگوں کو بلاؤ جو روز عاشورہ کربلا میں موجود تھے. کچھ لوگ جمع ہوئے, ان سے پوچھا کیا تم روز عاشورہ کربلا میں موجود تھے؟ کہا ہم حاضر ضرور تھے. کہا بتاؤ فاطمہ کے بیٹے کا لاشا کون سا ہے؟ کہا لشکر کی کثرت اتنی زیادہ تھی, سپاہی اتنے زیادہ تھے, ہمیں اندازہ نہیں ہوا کہ کس مقام پر حسین کی شہادت ہو گئی. کہا ان لوگوں کو بلاؤ جو اس علاقے کے قرب و جوار میں رہتے ہیں. کچھ اور لوگ جمع ہوئے, ان سے پوچھا تم بتاؤ حسین کا لاشا کہاں پر ہے, فاطمہ کے بیٹے کا لاشا کہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں معلوم کہ حسین کا لاشا کہاں پر ہے, مگر نشیب میں ایک لاشا ہے, اس لاشے پر سر نہیں ہے. تو لوگوں نے پوچھا کیا وہی لاشا حسین کا ہے؟ کہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے, مگر اتنا ضرور کہیں گے جب آدھی رات گزرتی ہے, آسمان سے سیاہ ہماری اس نشیب میں آتی ہے, اس ہماری سے ایک بیوی برآمد ہوتی ہے, وہ بیوی اس لاشے کے قریب کھڑے ہو کر اتنی دردناک آواز میں بیان کرتی ہے کہ ہمارے بچے ماں سے لپٹ جاتے ہیں. وہ بیوی بیان کرتی ہے پروردگارا تو گواہ رہنا, یہ میرا بیٹا ہے جسے ظالموں نے 3 دن کا بھوکا, 3 دن کا پیاسا, بے یار و مددگار, یکا تنہا شہید کر دیا. اے پروردگار میں دیکھتی رہی, گھوڑے دوڑتے رہے, میرے بیٹے کے لاشے کو پامال کیا گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا هَذَا الْبَيَانَ. ماتم حسین.